بسم اللہ الرحمن الرحیم بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في القرآن المجيد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وہ لوگ جنہوں نے امی رسول کی پیروی کی، وہ نبی جس کو وہ تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام کرتا ہے اور ان سے بوجھ اور وہ طوق جو انہوں نے اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے تھے وہ ان سے اتارتا ہے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ، پس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے اور اسے قوت بخشی اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی، اس روشنی کے پیچھے لگے جو اس نبی کے ساتھ اتاری گئی، تو یہی لوگ ہیں جو حقیقی کامیاب ہونے والے ہیں. محترم بھائیوں اور عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں. ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا، اس لیے بھیجا کہ وہ کام جو لوگوں نے اپنے آپ پر مسلط کر رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کاموں سے لوگوں کو منع کیا تھا، تو لوگوں نے زبردستی اپنے اوپر لاگو کر لیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں کو، ان پابندیوں کو ان سے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. لوگوں نے اپنے گلوں کے اندر زبردستی پابندیاں لگا رکھی تھی، اپنے آپ پر طوق اور غلامی کی زنجیریں اپنے آپ پر ڈال رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ آپ نے جا کر وہ پابندیاں ان سے ختم کر دینی ہیں اور ان کو ایک اللہ کی طرف لے کر آنا ہے. تو بڑے جو کام تھے، جو سب سے بڑی پابندیاں تھیں، وہ دو تھیں. سب سے پہلا کام جو مکے کے مشرکین نے اور پہلی امتوں نے اپنے آپ پر لاگو کر رکھا تھا، اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا تھا، وہ تھا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. حکم یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے ان کے پیچھے نہیں لگنا، ان کی عبادت نہیں کرنی، ان کے آگے تعظیم کرنا، نظر و نیاز چلانا، یہ نہیں کرنا. تو مکہ کے لوگوں نے اور پہلی امتوں کے
لوگوں نے یہ کام شروع کر رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کتنے ہی لوگ تھے جو ایک اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کی اور ان ہستیوں کی اور ان بتوں کی عبادت کرتے تھے جو نہ ان کو کوئی فائدہ دیتی تھی وَلَا يَضُرُّهُمْ، نہ ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی، اس کے باوجود وہ ان کی عبادت کرتے تھے اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے برابر کے نہیں ہیں، اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کو رب سمجھ کر عبادت نہیں کرتے، ہم تو اس لیے ان کے قریب جاتے ہیں، ان پر نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں، ان کے آگے سر ٹیکتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، اس لیے وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ یہ کام جا کر بتانا ہے کہ یہ شرک کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا بوجھ ان سے اتارا، لوگ کچھ سیدھی راہ پر آ گئے اور کچھ اسی حالت کفر پر ہی مر گئے۔ پھر بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا تو وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ تھے، انہوں نے دوبارہ سے یہ کام شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ جو ایک مٹی کا بت بنایا ہوتا ہے اس کے سامنے تو وہ اپنا سر نہیں جھکاتے، لیکن انہوں نے اور بہت سے چور راستے نکال لیے کہ کوئی فرق نہیں ہے وہ مکہ کے مشرکین کے اندر اور آج کے مشرک کے اندر۔ یہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے علاوہ کتنے در انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جن سے یہ ڈرتے ہیں، ان پر نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں اور ان کو یہ سوچ کر پکارتے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمیں فائدہ بھی دیتی ہیں، اور اگر ہم نے ان کی عقیدت کے ساتھ ہم ان کے سامنے نہ جھکے، ان پر نیازیں نہ چڑھائیں، ان پر بکرے نہ نچھاور کیے تو ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ وہی جو بوجھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکین سے اتارنے کے لیے آئے تھے، آج وہی بوجھ مسلمانوں کے اندر دوبارہ آ چکا ہے۔ اسی طرح مکہ کے لوگ ایک اور کام کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر اور سورۃ انعام کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ دونوں صورتیں ملی جلی ہیں، اکٹھی صورتیں ہیں، ایک صورت 6 پارے میں ہے اور ایک کا ذکر 7ویں پارے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، مکہ کے لوگوں نے کچھ کھیتیاں اور کچھ جانور اپنے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے تھے، فرماتے تھے، کہتے تھے لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، ان کا گوشت کوئی نہ کھائے، ان کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا، یہ بتوں کے درباروں کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں، آستانوں کے لیے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ان کو کوئی چھڑی پتھر نہ مارے، جہاں جائیں ان کو کھلا چھوڑنے دیا جائے، جس کی زمین میں جا کر کھاتے پھرتے ہیں کوئی ان کو روکے نہیں، ان کی کھلی تعظیم کرنی ہے۔ اسی طرح کچھ کھیتیاں تھیں، اس پہ جتنا غلہ آتا تھا، جتنی آمدنی آتی تھی، وہ ساری بتوں کے نام پر وقف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن اترا ان کو بتایا کہ یہ چیزیں منع ہیں، فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له، اے نبی ان سے کہہ دے کہ ہماری نماز، ہماری زندگی، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا مرنا، ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کے ناموں پر تم یہ کھیتیاں اور جانور وقف کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور یہ تمہارا کام درست نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی جانور مقرر نہیں کیے کہ وہ جانور، وہ اونٹنی یا وہ بکریاں جس کے بطن سے، جس کے پیٹ سے مسلسل کئی مادہ مونس بچے پیدا ہوتے تو وہ سمجھتے یہ ہمارے بزرگوں کی کرنی ہے،
ہمارے بتوں کا فائدہ ہے، انہوں نے اس پر کرم کیا ہے، اس وجہ سے مسلسل اتنے مادہ بچے پیدا ہوئے۔ اسی طرح کچھ اونٹ نر ہوتے تھے، اگر اس کے ملاپ سے کئی نر بچے پیدا ہو جاتے تو کہتے یہ فلاں ہبل، فلاں لات، منات، عزا کی کرنی ہے، ان کے کرم کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر یہ نعمت آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے منع فرما دیا، فرمایا صاف شرک کے کام ہے۔ تو دوبارہ مسلمان ان کے اندر یہی کام کس صورت میں آیا؟ کتنے درباروں میں اور کتنے بازاروں کے اندر آپ دیکھیں، سبزی منڈیوں کے اندر دیکھ لیں، عام بازاروں کے اندر آپ دیکھ لیں، کچھ گائیاں اور کچھ بکریاں پھر رہی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیروں کی گائیاں ہیں، وہ حقیقت میں پیروں کی گائیاں نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں ایک اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے درباروں کے نام پر وقف کر رکھی ہوتی ہے۔ وہی جو شرک اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ توق اور بوجھ جو شرک کا تھا، جو مکہ کے لوگوں نے اپنے اوپر زبردستی مسلط کر رکھا تھا، آج وہی مسلمانوں نے اپنے اوپر وہی دوبارہ لاگو کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کے گھر کا زیارت کے لیے جانا، اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تم بیت اللہ کی طرف آؤ تو تم نے یہ کام کرنا ہے کہ احرام باندھ کر آنا ہے، راستے میں قربانیاں لے لینی ہیں، اور راستے کے اندر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ اور جب مکہ میں پہنچ جاؤ وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اس کا غلاف کعبہ اگر تبدیل ہونے والا ہو وہ کرنا ہے، حجر اسود کو چومنا ہے، وہاں زمزم کا پانی اس کو پینا بطور تبرک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کر دیتا ہے۔ اور پھر وہاں سے پانی زمزم کا لے کر اپنے عزیزوں کے لیے لے کر آنا، یہ سارے کام اللہ کے گھر کے لیے کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا۔ اب کچھ لوگوں نے کیا کیا، حالانکہ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے، وہ ایک اللہ کے گھر کا ہی طواف کرتے تھے، عمرہ حج کرتے تھے، لیکن جب تلبیہ پڑھتے تھے وہ یہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اے اللہ تیرے لیے ہی ہم بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن یہ ساتھ کہتے تھے ہاں ایک شریک ہے، کچھ شریک ایسے ہیں یا اللہ جن کو تو نے اختیار دیے ہوئے ہیں، اور وہ جو چیزیں عطا کرتے ہیں وہ بھی ان شریکوں کے اپنی عطا کردہ نہیں ہیں، تو نے ان کو وہ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ اصل اللہ کے لیے تلبیہ پڑھتے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ شریکوں کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ نے کچھ اپنے تصرف، کچھ اختیارات فلاں فلاں کو دیے ہوئے ہیں۔ اصل اللہ رب العالمین کے لیے ہی عبادت کرنے کے لیے مکہ میں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اللہ رب العالمین کا ہی تلبیہ پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے تلبیہ سنتے فرماتے صرف ایک اللہ کا تلبیہ پڑھو، اس کے علاوہ جن شریکوں کو تم پکارتے ہو فرمایا قد بس کر دو، آگے تلبیہ نہ پڑھو، صرف ایک اللہ ہی ہے جس کے در پر ہم بار بار حاضر ہیں۔ کچھ لوگ مکہ کے مشرکوں سے بھی بہت آگے بڑھ گئے، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، سالانہ یا کچھ دیر کے بعد جب خاص موقع آئے انہوں نے باقاعدہ گاڑیاں نکالی، اس کے اوپر وہ باقاعدہ اوپر لکھ دیا کہ یہ فلاں آستانے کی طرف یہ قافلہ رواں دوا ہے۔ راستے میں تلبیہ پڑھ رہے تھے، وہ جانا تھا اللہ کے گھر کی طرف، وہ حق جو اللہ کے گھر بیت اللہ کا تھا وہ انہوں نے کس کو دے دیا، فلاں آستانے کو دے دیا۔ راستے میں تلبیہ کی بجائے قوالیاں چل رہی ہیں۔ اسی طرح راستے کے اندر قربانی کے جانور لے کر جانا، حج کے لیے، عمرے کے لیے، یہ لوگ کالے بکرے لے کر جا رہے ہیں کہ فلاں دربار پر، فلاں قبر پر ہم نے ان کو ذبح کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے گھر کا طواف کرنا، وہاں زمزم کو بطور تبرک سمجھ کر پینا، اس کا حکم تھا۔ بعض لوگوں نے یہ شروع کر دیا، ہندوؤں نے وہاں جا کر گنگا جل پینا شروع کر دیا، مسلمانوں نے وہاں سے پتاشے اور وہاں سے جو مکھانے، میٹھی شیرینی کی چیزیں ہیں وہاں سے لا کر وہ کھانی شروع کر دی، اور بطور تبرک اپنے گھر میں لے کر آنا۔ جس طرح ہندو لوگ پرشاد لا کر اپنے گھر والوں کو بطور تبرک کھلاتے ہیں کہ اس سے ان سے مصیبتوں سے بندہ بچا رہتا ہے، مشکلات سے محفوظ رہتا ہے، وہی عقیدہ مسلمانوں کے اندر آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے صاف ہی منع فرما دیا۔ ثواب کی نیت سمجھ کر اللہ کے گھر کی طرف جانا تھا، ان لوگوں نے اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، مسجدوں کو چھوڑ کر دوسرے آستانوں کا رخ کر لیا کہ اس پر زیادہ ثواب ہوتا ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، ثواب کی نیت سے کسی جگہ پر، کسی دربار پر، کسی مسجد پر، فرمایا ثواب کی نیت سے قصد کر کے جانا جائز نہیں ہے۔ فرمایا 3 مسجدیں ہیں، وہاں پر بندہ اگر ثواب کی نیت سے سواری باندھ کر جائے، دور جائے، پھر جائز ہے۔ فرمایا المسجد الحرام، اللہ کا گھر بیت اللہ، وہاں اگر کوئی ثواب کی نیت سے جاتا ہے کہ وہاں جاؤں گا ثواب زیادہ ہوگا، فرمایا یہ جائز ہے۔ فرمایا والمسجد النبوی، اور جو مسجد نبوی مدینہ منورہ کے اندر ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہاں ثواب کی نیت سے جا سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا والمسجد الاقصی، فلسطین کے اندر بیت المقدس، اللہ کا گھر مسجد اقصی، یہ 3 گھر ہیں۔ اس کے علاوہ ثواب کی نیت سے کسی جگہ کا رخ کر کے جانا اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اب کتنی جگہ ایسی ہیں جو اللہ کے گھر بھی نہیں ہیں، مسجدیں بھی نہیں ہیں، لوگوں نے وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ مقبرے اور بڑے بڑے آستانے آج آباد ہیں، چاہے وہ مسلموں کے ہوں چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں، وہ بڑے آباد ہیں، لیکن اللہ کے گھر مسجدیں بالکل خالی اور ویران ہیں۔ بہت بڑی المی اور افسوس کی بات ہے۔ وہ حق جو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کا تھا، وہ آج لوگوں نے اللہ کا حق چھوڑ کر دوسرے ہستیوں کو وہ حق دے دیا ہے۔ اسی طرح آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ وہ حج عمرے پر نہیں جاتے، حج عمرے پر ساری زندگی رخ ہی نہیں کرتے مکہ مدینہ کا، لیکن جب کوئی خاص موقع آ جائے، عرس آ جائے، وہاں لاکھوں کروڑوں لٹا دیتے ہیں۔ مکہ کے لوگوں کی حالت یہ تھی، وہ حج عمرے بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ حصے، کچھ مال، کچھ انہوں نے اپنے بتوں کے لیے خاص کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک کہا۔ لیکن آج کے کچھ لوگ، مسلمان اور ہندوؤں میں بھی یہ چیز عام ہے، وہ اللہ کے گھر کا رخ نہیں کرتے، مکہ مدینہ کی طرف پوری زندگی گزر جاتی ہے، ذہنوں میں خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے حج اور عمرہ کرنا ہے۔ پوچھنے پر کہا جائے تو کہتے ہیں بھائی بیٹیوں کے بھی تو ہم نے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، لڑکوں کی بھی تو شادیاں کرنی ہیں، اور بڑے کاروبار ہیں، لیکن جب کوئی خاص موقع عرس وغیرہ آتے ہیں، وہ کروڑوں لٹا دیتے ہیں اور سوال سمجھ کر لوٹاتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اسی طرح ان کی حالت یہ ہے کہ بیٹیوں کے جہیز پر، ان شادیوں کی فضول رسم و رواج پر بہت لٹا دیں گے، لیکن جب ان کو وراثت دینے کی باری آئے گی 1 روپیہ نہیں دیتے، 1 روپیہ نہیں دیتے، کہتے ہم نے جہیز پر لگا دیا جتنا اس کا حق تھا۔ یعنی رسم و رواج پر ساری زندگی قرضے اٹھا لیتے ہیں، ساری زندگیاں ان کی قرضے لٹاتے گزر جاتی ہیں، لیکن بیٹیوں کا جو اصل حق تھا، بہنوں کا جو اصل ورثہ تھا، وہ ادا نہیں کرتے، لیکن باقی فضول رسم و رواج میں سارا مال اٹھا دیتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ شادیوں پر اس کے علاوہ میت ہو، فوتگی ہو اور رسم و رواج ہو، بہت پیسہ لٹائیں گے، لیکن جب سال گزر جائے گا، مال زکوٰۃ کی صورت میں نکالنے کی باری آئے گی، اللہ کی راہ میں عشر نکالنا پڑے گا، صدقہ نکالنا پڑے گا، تو یہ لوگ کبھی بھی نہیں نکالتے، بہت کم نکالتے ہیں۔ اکثر لوگ تو اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتے، اگر کوئی خرچ کرے بھی تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ ہمارا نام رہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن جب دوسری طرف آتی ہے فوتگیوں پر کہ ہماری ناک اونچی رہے، ہمارا علاقے کے اندر نام جو مقام ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کی والدہ فوت ہوگی، اس نے کوئی کل ساتے تیجے، اس نے جو فاتحہ خوانی تھی وہی نہیں کروائی، زندگی کے اندر والدین کو پوچھنا ہی نہیں ہے، حالت ہی نہیں پوچھنی کیا حال چال ہے، کبھی ان کی طرف محبت سے، شفقت سے ان کی خدمت کرنا، یہ کام ہی نہیں ہے۔ جب دنیا سے چلا گیا پھر لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، ان کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو والد صاحب کے ایکسرے بھی کروایا، والد صاحب کا فلاں ٹیسٹ بھی کروایا، فلاں ٹیسٹ بھی کروایا۔ سب لوگوں کی حالت ایسی نہیں ہے، بعض لوگ ماشاءاللہ بہت واقعی فرما بردار ہیں، لیکن بعض مسلمانوں کی حالت واقعی ایسی ہے کہ جب مر جاتے ہیں تو پھر والدین کے نام پر خرچ بھی بڑا کرتے ہیں۔ وہ صورت جو والدین کو زندگی کے اندر جس کی ضرورت تھی وہ کبھی کرتے ہی نہیں ہیں، اور جب آج والد اور والدہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے ایصال ثواب کے لیے دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، ختم کیے جا رہے ہیں، 40ویں کیے جا رہے ہیں، سالانہ ان کے نام پر چڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی جو چیزیں ہم نے ان پر فرض کی تھی انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور خود ساختہ پابندیاں اور بوجھ اپنے گلوں کے اندر ڈال لیے جس کا ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا۔ فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی بھیجا
کہ یہ جا کر وہ بوجھ ان سے اتارے گا. اسی طرح یہ چیز تھی. پھر اس کے بعد جو دوسرا بڑا بوجھ تھا وہ تھا بدعت کا بوجھ. ایک کام حکم ہوا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں. مسلمانوں نے قرآن و حدیث چھوڑ دیا اور اپنی طرف سے خود ساختہ وظیفے وہ گھڑ لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام کے یہی اذکار ہیں. لوگوں نے ان سے رخصت کر لی, چھوڑ دیے, اور اپنی طرف سے یہ کہہ دیا فلاں بزرگوں نے یہ وظیفہ کہا کہ 1000 دفعہ اس کی مالا جپنی ہے. فلاں بزرگ صاحب انہوں نے یہ کہا فلاں تعویذ اپنے سرانے رکھ لو, اس میں تمہارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی, تمہاری دکان میں بھی برکت ہوگی, تمہارے گھر میں, مال میں, دولت میں, ہر چیز میں برکت ہوگی. لوگوں نے اللہ کے رسول کے برکت کے راستے چھوڑ دیے اور جو بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے تھے ان کو اختیار کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ چیزیں پر مسلط نہیں کی تھی, لوگوں نے زبردستی اپنے اوپر مسلط کر لی. پھر یہ لوگ سنت سے دور ہو گئے, اللہ کے احکام سے دور ہو گئے اور اپنے بزرگوں کے اور پیروں مریدوں کے اور اپنے علماء کے غلام ہو کر رہ گئے. اسی طرح رہبانیت, دنیا سے کنارہ کشی. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر یہ چیز فرض ہی نہیں کی, نہ پہلی امت پر فرض کی تھی کہ تم لوگ دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ. بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اگر ہم شادیاں کریں گے تو بیوی بچے ہماری عبادت کے اندر خلل ڈال لیں گے, اگر ہماری اولاد ہو جائے گی تو اللہ کے ذکر و اذکار میں, اللہ کی عبادت کے اندر خلل آئے گا, ہم عبادت صحیح طرح نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ چیز فرض نہیں کی, ہم نے تو یہ چیز فرض کی ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں, لوگوں کے, بیوی کے, بچوں کے, اولاد کے, اپنے والدین کے, دوستوں کے, رشتہ داروں کے, سب کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں, اور ساتھ ساتھ اللہ کا حق ادا کرنا ہے. جو بندہ ان کو چھوڑ کر چلوں پر نکل جائے, بیوی بچوں کی پرواہ ہی نہیں ہے, لوگ سال کے لیے 2 سال کے لیے تبلیغ پر نکل جائیں, اللہ رب العالمین کا صرف حق ادا کریں, گھر والوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کتبناها علیہم, ہم نے یہ چیز ان پر فرض نہیں کی ہے, انہوں نے اپنی طرف سے اپنے گلوں کے اندر توق ڈالے ہیں. ہم نے تو یہ نبی اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ توق ان کے گلوں سے اتار دے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں فرض ان پر نہیں کی ہیں. اسی طرح انبیاء کو, رسولوں کو, اپنے علماء کو, اپنے نیک لوگوں کو وہ احکام جو اللہ نے دیے تھے, اس کے رسولوں نے حکم دیا تھا, ان کو پیچھے کر دینا اور اپنے علماء کی باتوں کو آگے رکھ لینا. اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنایا ہوا تھا. کس طرح رب بنایا تھا اس کی وضاحت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں کی ہے. فرمایا جب ایک اللہ کوئی چیز حلال کر دیتا, ان کے عالم کہتے یہ حرام ہے, تو اللہ کا حکم چھوڑ دیتے اور اپنے علماء کے پیچھے لگ کر اس کو حرام سمجھنا شروع کر دیتے. ایک چیز اللہ نے حرام کی ہوتی, ان کے علماء کہتے یہ حلال ہے, تو یہ اس کو حلال سمجھ لیتے. فرمایا فتح کا یہ چیز ہی رب بنانا ہے کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا جائے اور دوسروں کے احکام کو پکڑ لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوجھ اتارنے کے لیے آئے تھے کہ صرف ایک اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے. مسلمانوں میں یہ چیز آ گئی کہ ہمارا مولوی, ہمارا امام, اگر ہم اہل حدیث ہیں تو اہل حدیثوں کا امام, اگر ہم دیوبندی سنی بریلوی ہیں تو ہمارا امام, ہمارا شیخ الحدیث, ہمارا مولوی جو بات کرتا ہے وہی حرف آخر ہے. اگر کوئی دلیل مانگ لیتا ہے تو کیا کہتے ہیں یہ تو گستاخی ہے, یہ تو گستاخ ہو گیا ہے. کیا ہمارے امام صاحب کو اس کا پتہ نہیں تھا؟ وہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے امام صاحب کو پتہ تھا, چاروں ائمہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ, سارے ائمہ کو ٹھیک ہے اس بات کا پتہ تھا, لیکن وہ بھی تو امتی تھے. نبی تو صرف ایک تھے جن پر دین مکمل ہو گیا تھا, وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہر بندے کی بات وہ قبول بھی کی جا سکتی اور رد بھی کی جا سکتی. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ملتی ہے, موافق آتی ہے, تب ہم اس کو اپنے سینوں سے لگائیں گے. اگر وہ اسے ٹکراتی ہے, دلیل کے مخالف آتی ہے, ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے. ہمیں حکم بھی اس چیز کا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے قرآن کی صورت میں اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, فرمایا تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء,
اللہ کی طرف سے جو چیز نازل ہونے والی ہے اس کے علاوہ جتنے ولی ہوں، جتنے تمہارے امام ہوں، جتنے دوست ہوں، تمہارے شیخ الحدیث ہو، فرمایا اس کی بات قابل حجت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين